بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقبال شناسی پر ہمارا بحث ہو رہا تھا، تو آج کا جو موضوع ہے وہ امامت ہے۔ علامہ اقبال نے امامت کی جو حقیقت جو بیان کی ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شعر میں کلام میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کریں۔ یعنی اس شعر میں علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے جو امامت اور حقیقی امام، حقیقی لیڈر، حقیقی رہبر کون ہے آپ کے زمانے کا، اس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، اقبال سے پوچھتے ہیں، تو سب سے پہلے اقبال دعا گو ہیں۔ اس میں امامت کا مطلب ہے اللہ کا نظام، اللہ کی حکمیت، قرآن کا کی حکومت کو کہتے ہیں امامت۔ اسرار یعنی پوشیدہ چیزیں۔ پہلے اقبال دعا گو ہیں کہ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کریں۔ اس شعر میں علامہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے شخص، تو نے مجھ سے قوموں کے رہبر ہونے کی حقیقت پوچھی ہے، یعنی کون میرا حقیقی امام ہے، کون میرا حقیقی رہبر ہے، کون میرا حقیقی لیڈر ہے، اس کے بارے میں تم مجھے پوچھتے ہو۔ یعنی یہ پوچھتے ہیں کہ جو شخص ملت کا امام بننے کے قابل ہیں، اس میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ لوگ مجھ سے یعنی اقبال سے پوچھتے ہیں، تو سب سے پہلے اقبال دعا گو ہیں کہ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ میں بتاتا ہوں کہ خدا کرے کہ تو بھی میری طرح حقیقت کو جانے، حقیقی رہبر کو آپ لوگ جانیں۔ آپ لوگ ظاہر بینی میں، ظاہری چیزوں میں آپ لوگ غرق ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کریں۔ برحق ہوتے ہیں سچا، امام برحق یعنی برحق لیڈر، سچا رہنما۔ حاضر و موجود کا مطلب ہے زمانی فیلسوف کی بحث سے ظاہر، یعنی ظاہر پرستی، جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ ہیں کہ غیر ضروری بحثوں میں ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں، سیاسی نمائندے ہوتے ہیں یا سیاست مدار ہوتے ہیں، وہ اس قوم میں ظاہرداری میں اس قوم کو مست رکھتے ہیں، جوانوں کو مست رکھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو تیرے امام ہیں ان کی چند خصوصیتیں ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ برحق امام کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کریں۔ یعنی تیرے زمانے کا سچا امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو تجھے عصر حاضر کی تمام قباحتوں سے بیزار کرے، تجھے ظاہر پرستی سے نکال کر حقیقت پسند بنا دے، اور تیرے دل میں مغربی تہذیب کی پیدا کردہ برائیوں کے مقابلے میں اسلامی اقدار و عقائد صحت کے ساتھ پیدا کریں۔ یعنی صحیح اسلامی اقدار، وہ صحیح اسلامی عقائد جو تجھ تک پہنچائیں، اور جو موجودہ جو قباحتیں ہیں، مغربی ثقافت ہیں، یا جو فضول شخصیت پرستی ہیں، شخصیت کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا ہے، یا جو جس وقت اس وقت ہو رہا ہے کہ مثلا جو اس وقت گزشتہ ہفتے میں جو ہو رہا تھا کہ ایک انتخابی نشان بلے کے پیچھے پوری قوم لگی ہوئی تھی، فضول بحث کرتے ہیں۔ ایک انتخابی نشان کے صحیح ہونے سے کوئی قوم ترقی نہیں کرتا، یا اس کو چھیننے سے کوئی قوم تنزلی کی طرف نہیں جاتی، لیکن یہ سب کیا ہیں؟ ظاہر پرستی ہیں۔ اس قوم کو مست رکھنے کے لیے، اس طرح کے بحثوں میں الجھائے رکھنے کے لیے، اس طرح کے شوشے وہ لوگ سوشل میڈیا پر چھوڑتے ہیں۔ تو اقبال فرماتے ہیں جو تجھے اس طرح کے ظاہری چیزوں سے بیزار کریں، وہ تیرا حقیقی امام ہے، وہ تیرا حقیقی لیڈر ہیں۔ لیکن جو تجھے اس طرح کے ظاہری بحثوں میں مست رکھیں، غرق رکھیں، وہ تیرا برحق امام نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کرتے ہیں، ظاہر پرستی سے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اقبال، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کریں۔ یعنی امام برحق کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ تجھے موت کے پس پردہ حقیقت دکھا کر اور محبوب کا حقیقی چہرہ دکھا کر تیرا جینا مشکل کر دے گا، اور تیرے اندر ہر وقت یہ خواہش رہے گی کہ میں شہادت کا مرتبہ پا کر اپنے محبوب سے جا ملوں۔ یعنی وہ تیرا امام نہیں ہے جو تجھے مادیات میں غرق رکھیں، جو تجھے اس دنیا سے محبت کرنا سکھائیں، جو تجھے موت سے ڈرائیں، وہ تیرا برحق امام نہیں ہے۔ بلکہ برحق امام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ تجھے موت کے آئینے میں زندگی کی جو حقیقت ہیں وہ آپ کو دکھائیں۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور اپنے اصحاب کو، بنو ہاشم کے جوان تھے سب کو بلایا، اور سب کو کہا کہ آپ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، یزید کا مقصد اچھا مجھے قتل کرنا ہے، مجھے شہید کرنا ہے، آپ لوگ جائیں۔ سب نے جانے سے انکار کیا۔ امام نے فرمایا کہ میں تم سب کو کی جنت کی اس کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی میں حسین دیتا ہوں،
آپ سب جنت میں جاؤ گے۔ سب نے کہا کہ یک زباں ہو کر کہ ہم آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ان لو اننا نعلم، یا ابا عبداللہ، اے حسین، اگر ہم یہ جان لیں کہ اننا نقتل، ہمیں قتل کریں، ثم نحرق، پھر ہمیں جلائیں، ثم ننشر فی الہوا، پھر جو جلی ہوئی جو راکھ ہے اس کو ہوا میں منتشر کریں، ثم نحیا، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کریں، وَيَفْعَلْ بِنَا الف الف مرہ، اور 1000 بار بھی ہمارے ساتھ یہ تکرار ہوں، تو ما ترکتک یا ابا عبداللہ، اے حسین، اے امام برحق، ہم آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں قتل کریں، ہمیں جلائیں، اس راکھ کو ہوا میں منتشر کریں، پھر دوبارہ زندہ کریں، 1000 بار بھی ہمارے ساتھ ایسا کریں، پھر بھی ہم آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ ابا عبداللہ الحسین نے، ایک روایت میں ہے کہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان جنت کا نظارہ دکھایا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آپ لوگ اتنے شوق و شہادت رکھتے ہیں، اتنا جذبہ ہے حق کے ساتھ ہونے کا، تو پھر اپنا مقام ہر کوئی اپنا اپنا مقام جنت میں دیکھیں۔ انگلی کی طرف آسمان سے اشارہ کرتے ہیں، اور ان کو اپنی حقیقت، موت کے بعد جو زندگی ہے، وہ اپنا مقام، اس کی حقیقت جب نظر آئے تو سب بے چین ہو گئے۔ بنو ہاشم والا کہتے ہیں کہ ہم حسین پر پہلے اپنے جان قربان کریں گے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم اپنے امام کو اور ان کے آل کو ہم قربان ہونے نہیں دیں گے، ہم قربانی دیں گے۔ اور اسی میں بھی بچے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے قربان ہو، بوڑھے ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ سبقت لینا چاہتے ہیں، جوان ہیں وہ سبقت، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک موت کے منتظر ہیں، شہادت کے منتظر ہیں۔ کیوں؟ کہ چونکہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ان کو موت کی آئینے میں زندگی کی حقیقت دکھائی کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کا اصل فلسفہ، اگر جو خدا کے ساتھ ہو، دین کے ساتھ ہو، ان کا مقام اس زندگی کے بعد کیا ہے، جب وہ دکھائی تو پھر ان کے لیے زندگی کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ ہر کوئی اس کے خواہش مند ہے کہ وہ جلد سے جلد شہادت کے درجے پر فائز ہو کر جنت میں اپنا مقام دکھائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کریں، یزید کی فاسق حکومت سے آپ کو بیزار کریں، اس کے بعد موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کریں۔ یہ امام برحق کی خصوصیت ہیں جو تمہارے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا کریں۔ آگے فرماتے ہیں، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار تلوار کریں۔ سان کا مطلب ہے تلوار تیز کرنے والا آلہ، زیاں یعنی نقصان، فقر درویشی یعنی مشکلات میں رہنا، لہو گرمانا حرارت پیدا کرنا، جوش پیدا کرنا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ امام برحق کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ تجھے تیرے اس نقصان کا، جو اس مسلمانوں کو صدیوں سے پہنچ رہا ہے، احساس دلا کر تیرے لہو کو گرما دیں، اور تجھے اس نقصان کو پورا کرنے کا احساس پیدا کریں، اور تیری زندگی کو فقر کی سان چڑھا کر تلوار کی طرح تیز کر دیں، وہ تیرا امام برحق ہے۔ کیسی تلوار؟ ایسی تلوار بنا دے جو باطل کو کاٹ کر رکھ دیں۔ فقر اقبال کے نزدیک وہ جوہر ہے جو مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنا دیتے ہیں۔ لیکن مادیت پرستی میں اس وقت، کل کے جو درس میں بھی آپ نے دیکھا کہ شاہین کیوں وہ ریگستانوں میں، بیابانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، چونکہ وہاں اس کی زندگی میں نکھار آتی ہے، سختیوں کا وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا جو سختیوں کا مقابلہ کرنا سکھائیں، فقر کی سان چڑھائیں، اور باطل کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تجھے تیز دھار تلوار کی طرح بنا دے، وہ تیرے امام برحق ہے۔ نہیں تو آپ کو اس طرح کے فضول بحثوں میں مست رکھے، قوم کس قدر خسارے میں جا رہی ہے، قوم کس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں، ہماری دین، ہماری ثقافت، ہمارے اسلامی اقدار، ہمارے جوانوں کی غیرت، ہمارے خواتین کی ناموس کی حیا، یہ سب چیزیں اس وقت کے جو کلچر ہیں، نظام ہے، وہ ان کو ختم کر رہے ہیں، لیکن ہم میں وہ احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا۔ اس کو پیدا کرنے والا، اس احساس کو پیدا کرنے والا کوئی لیڈر، کوئی رہبر، کوئی امام ہمیں نہیں مل رہا، بلکہ سب آپ کو مست رکھتے ہیں ظاہری چیزوں میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تیرا امام برحق نہیں جو تجھے ظاہر بینی میں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی۔ جو نشہ پلا کے تجھے سلاتے ہیں، تجھے مادیات تک محدود رکھتے ہیں، وہ تیرا امام برحق نہیں ہے، بلکہ امام برحق وہ ہے جو تجھے یہ خصلتیں تمہارے اندر
پیدا کر دیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کریں۔ ملت بیضا قوم، فتنہ ملت بیضا یعنی قوم کا فتنہ، یعنی مسلمانوں کے اندر جو افتراق، انتشار، فرقہ بندی پیدا کر کے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ سلاطین کا پرستار مطلب ہے بادشاہوں کی طرف جھکاؤ رکھنے والا، یعنی آسائشوں میں پڑا رہنا، درباروں کسی فاسق انسان کے آگے جھکانا، یہ مراد ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ امام، وہ قوم کا رہبر ہیں جو تجھے بادشاہوں، درباروں، وزیروں، نوابوں کے کا پجاری نہ بنا دیں، جو ان سے آپ کو بیزار کریں، وہ تیرا امام برحق ہے۔ اس امام کی قیادت و رہبری روشن ملت کے لیے فساد کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ جو اس قوم کو ان سلاطین کا پرستار کریں، یعنی ان درباروں میں، ان وزیروں میں اور ان وڈیروں کے آگے جھکانا سکھائیں، ان کے سامنے دست پھیلانا سکھائیں مسلمان جوانوں کو، وہ فقط اور فقط ایک فتنہ ہے۔ جیسے کہ آج کل ہے کہ اکثر دینی و دنیاوی پیشواؤں کا حال یہی ہے۔ ایسے شخص کی امامت فائدے کے بجائے قوم کی نقصان کا سبب بنے گا۔ لہٰذا امام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو نڈر، بہادر، باضمیر بناتا ہے، لیکن جو انسان کو بے ضمیر، بے غیرت، دین فروش، ضمیر فروش اور ان درباروں میں اور ان وڈیروں کے آگے جھکانا سکھائیں، وہ تیرا امام نہیں ہے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کریں۔ تو کوشش کریں ان کو سمجھیں اور ان پیغام کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں کہ اقبال ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اس وقت کی جمہوری ملا اور جمہوری جو نمائندے ہیں، وہ اس قوم کو کس سمت لے جا رہے ہیں، کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کا زیاں، اس نقصان کا، اس زیاں کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔